Let me just break it down in a simple words کہ جو vulnerable citizens ہیں بلوچستان کے they want their protection from the state because آپ نے کہا نا ایک فائن ہمیں لائن ڈرا کرنی پڑے گی. دیکھیں میں مستق میں جا کر کسی اسکول میں کسی کالج میں نے گریجویشن انگریزی زبان میں کر لی ہے, میں ادھر ان کے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے. اور بی ایل اے کے ملیٹنٹس جو ہیں جو ٹیررسٹ ہیں وہ مجھے ٹارگٹ کرتے ہیں کہ یہ یہاں پہ پاکستان اسٹڈیز پڑھاتا ہے, میں کہاں جاؤں پروٹیکشن کے لیے؟ وہی نا, اسی لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فریق ہیں, they are stakeholders in that state. state. all the citizens جو ان کے ساتھ نہیں ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں, بالکل وہ ان کے ساتھ ہیں. یہ میں عرض کر رہا ہوں. اچھا, اب یہ کیفیت جو ہے نا جنگ کی ہے, بالکل یہ ایک انڈکلیئرڈ اور ڈکلیئرڈ وار ہے. جب ہم اس سٹیج پہ آ گئے کہ ڈکلیئرڈ وار ہے تو اس کا ایک کائنیٹک آسپیکٹ ہے, ایک آسپیکٹ اس کا وائلنس پہ پبلی, اور یہ گروہ جو ہیں یہ وائلنس پہ اترے ہوئے ہیں, یہ سڑک بلاک کر دیتے ہیں, ایسیسینیشن کرتے ہیں, سوسائڈ بامنگ کرتے ہیں, کسی کو ان کی نگاہ میں جو درست ٹارگٹس ہیں ریاست اس کو وہ لوگوں کو مخبر کا نام دے کے مارتے ہیں, ریشنل ان کے پاس جواز پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, اس کو ریشنلائز کرتے ہیں, ورنہ لوگ ان کو کہیں کہ کیوں قتل کر رہے ہیں, کہتے ہیں جی یہ مخبر ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کا, سیکیورٹی فورسز اس لیے ہم نے اسے مار دی. ٹھیک ہے. یہ پاکستان اسٹڈیز ٹیچرز کا جب ان سے کوئی پوچھتے تھے کہ ان کو کیوں مار رہے ہو, کہتے ہیں پاکستان اسٹڈیز پڑھاتے ہیں اور اس سے جو ہے نا لوگوں کو پرو پاکستان برین واشنگ کرتے ہیں تو دے ڈیزرو ٹو ڈائی. یہ ریڈیکل ویوز میں اس طرح کی پوزیشنز آتی ہیں. اب اس جنگ کی کیفیت میں ایلیجڈلی پروسیجرل رائٹس کی وائلیشن کا الزام آتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ابھی تک اسٹیبلش نہیں ہے, ایلیگیشنز ہیں. ٹھیک ہے. ایلیگیشنز میں بعض اوقات مسنگ پرسن کے حوالے سے آپ کو پروسیجرل رائٹس پہ آ رہی ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کسی قسم کے اس میں انوالو ہیں تو ان کو کورٹس کے سامنے پیش کر دیں. اچھا, اس میں کیا پہلو یا نوانس کیا ہے کہ پہلے تو یہ آپ سے یہ اگریمنٹ کرواتے ہیں کہ یہ بندے آپ نے اٹھا کے لے گئے, یہ اس پہ اٹس اے گیون. اس پہ تو یہ نیگوسیشن کے لیے, گفتگو کے لیے, کانورسیشن کے لیے, ڈسکشن کے لیے تیار ہی نہیں ہے. دوسری طرف ریاست کا کیا موقف ہے؟ ریاست یہ کہتی ہے کہ جناب ایک ہے انفورس ڈس اپیئرنس, ایک ہے مسنگ. میں پچھلے دنوں ایک کرائم ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا کہ برٹن میں اراؤنڈ 3000 مسنگ پیپل اے ایئر, they are reported untraced. تو اگر برٹن جیسے سیٹلڈ معاشرے میں جہاں پہ ایوری ونس ڈیٹا از اویلیبل, ڈیٹا بیس موجود ہے, فرام برتھ ٹو ڈیتھ ایوری تھنگ از ڈاکیومنٹڈ, ہمارے جیسے معاشرے میں جس کی پاپولیشن بھی 1 to 10th ہے, کون یہ اسٹیبلش کرے گا کہ یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں نا وہ اسٹیٹ کی بنیاد پہ یا اسٹیٹ ایکٹرز کی وجہ سے ڈس اپیئر ہوئے ہیں یا مسنگ ہوئے ہیں؟ پہلے تو آپ کو یہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا. یہ گیون نہیں ہو سکتا کہ جی 5000 آدمی ہے اسٹیٹ لے کے چلی گئی. دس اے ویری جینرک سارٹ آف اے اسٹیٹمنٹ. جب کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اللیگل امیگرنٹس ہیں, فار ایگزامپل یہ آئے دن رپورٹ ہوتے ہیں کہ کوئی یونان میں کشتیوں میں لوگ گئے ہیں, کوئی کہتے ہیں کہ ایران میں کچھ لوگ بیچارے مارے گئے ہیں, کوئی کہتے ہیں ترکیہ میں مارے گئے ہیں. کیا ان لوگوں کا ڈیٹا ہے؟ اچھا, کیا وہ پاکستانی نہیں ہیں؟ ان کا ڈیٹا بھی ہے. میرا خیال ہے کہ بہت ساروں کا نہیں ہے. یہ جو ڈنکی وغیرہ لگاتے ہیں آپ ان کی بات کر رہے ہیں, جو اللیگلی امیگریٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں, اس میں کچھ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں, کچھ ناکام ہوتے ہیں. اگر اتنا ایکوریٹ ڈیٹا ہمارے پاس ہوتا, بھی جیسے آپ نے کہا کہ ہے, اگر ایسے لوگ ہیں, اب میں آپ کو اس کا جواب ایک اور انداز میں دیتا ہوں. جب آپ ان کو کہتے ہیں نا کہ جناب جو لوگ جن کا آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسنگ ہے, آپ ان کا ڈیٹا پرووائڈ کریں جو کہ یونائٹڈ نیشن کا ایک سیٹ پیٹرن ہے کہ آپ نے ان کی ایکسٹینڈڈ فیملی اور ساتھ میں دوسرے لوگ اس کا ڈیٹا پرووائڈ کرنا ہے. تو کہتے نہیں جی ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے کیونکہ لوگوں کا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا ہوا. اب میں وہ بات درست مانوں یا یہ بات درست مانوں؟ No, but the missing persons case, how many cases right now pending? میں آتا ہوں. دیکھیں میں چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کے ذہنوں میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں رہ جائے. ایمبیگوٹی نہ رہ جائے. ہو سکتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں, میں سچ بول رہا ہوں, پیپل ڈیسائڈ.
لیکن جو بات جیسے ہے وہ ان کو ایک دفعہ سمجھ ضرور آنی چاہیے. ٹھیک ہے. اگر یہ جنگ ہے تو پھر اس جنگ میں بھی فریق ہوں اور یہ بھی فریق ہے، اور ہم دونوں بطور فریق بیانیے کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں. کبھی ذہن سے نہ دور کریں. ایک چاہتا ہے کہ وہ بیانیہ جیتے اور میں چاہتا ہوں یہ والا بیانیہ جیتے. اٹس این اوپن وار. ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے میں اس میں جھوٹ کا سہارا لے رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ جھوٹ کا سہارا لے رہا ہوں. اتنی تو ایٹ لیسٹ گنجائش دیں. میں دوبارہ آپ کو عرض کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بھی بندہ اگر انفورس ڈس اپیئر ہو تو شاید وہ جسٹیفائڈ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ اس کو کم تعداد میں یا اگر اصل تعداد ہے اس میں بیان نہیں کرتے؟ مثال 50، مثال 100، مثال 150، مثال 200. وہ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کا جو رڈار ہے وہ گلوبلی تمام ریاستوں کو آبزرو کرتا ہے اور اس طرح کی جو وائلیشن ہے ان کو مانیٹر بھی کرتا ہے اور ڈاکومنٹ بھی کرتا ہے. اور اس کا رڈار اس وقت فوکس میں آتا ہے جب یہ پیٹرن بننا شروع ہو. اور پیٹرن بننے کے لیے وہ 7,000، 8,000، 15,000، 20,000 اتنی بڑی تعداد میں ہونا تو پھر یو این اٹینشن ڈائیورٹ ہوتی ہے. اب یہ اس اٹینشن کی ڈائیورشن کے لیے نا یہ ایگزیجریٹڈ فگرز دیتے رہتے ہیں. اگر یہ فگرز یہ نہ دیں تو انٹرنیشنل اٹینشن نہیں آتی. نہیں سر، بٹ آفیشلی تو ہیومن رائٹس یہ جو کیسز چل رہے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس بریفنگ میں کہا کہ 2,000 لوگوں کے کیسز تھے، اس میں سے کچھ 1,500-1,600 ہم لوگ سالو کر رہے ہیں اور باقی 200-300 رہتے ہیں. لیکن مجھے نہیں پتا ڈی جی ایس پی آر نے کیا کہا ہے. میں آپ کو یہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے بریفنگ میں یہ نمبر دیے ہیں. نہ میں نے سنا ہے نہ مجھے پتا ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں. میں بلوچستان حکومت کا ترجمان رہا ہوں، میں وفاقی حکومت کے ساتھ جڑا رہا ہوں. یہ تعداد کیا ہے یا کیسی ہے، جب تک آپ اس میکینزم کو نہیں سمجھیں گے نا لوگ کنفیوز رہیں گے. صحیح ہے. جب کوئی فار ایگزامپل اگر انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ 2,000 تعداد ہے، یہ کون ہے؟ یہ کس نے مان لیا کہ 2,000 ہے؟ یہ آپ نے ایک مسنگ پرسن یا انفورس ڈس اپیئرنس کمیشن بنایا ہوا ہے جس کو پہلے جاوید اقبال صاحب ہیڈ کرتے تھے. ابھی کوئی چینج ہو گیا، مجھے نہیں پتا آج کل کون ہے. ایک پروونشل گورنمنٹ نے بھی ایک کمیشن بنایا ہے. ٹھیک ہے. ہمیشہ سے ہم ان کو یہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ جناب اگر آپ کا کوئی مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں انوار ہے وہ انفورس ڈس اپیئرنس ہو گئے، تو آپ ان کو بلاتے ہیں کہ جی آپ آفیشیلی کمپلین فائل کریں، بندے کا نام بتائیں، اس کی ایکسٹینڈڈ فیملی، پیرنٹ ایج، مطلب کئی انوار ہو سکتے ہیں، 6 انوار ہو سکتے ہیں. انوار ولد کون؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انوار ولد احتشام کے نام سے 2 4 ہو. تو پھر اس کی ایکسٹینڈڈ فیملی کا پوچھتے ہیں کہ بہن بھائی کتنے ہیں، ماموں چاچا کتنے ہیں، یو نو. سو دیر از اے میتھڈ ٹو دی میڈنس. یہی یو این کا پیمانہ ہے. ٹھیک ہے. جس کو یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیٹا نہیں دیں گے جی، لوگوں کو ڈر لگتا ہے. چلو اب اس ڈیٹا کی بنیاد پہ یہ اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے. یہ اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے. جب میں صوبائی حکومت کا ترجمان تھا اس وقت تک ہمارے پاس 900 یا 1100 افراد کا تھا. ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ڈیٹینشن میں تھے، اور ڈیٹینشن میں کوئی مہینہ تھا، کوئی 2 تھا، کوئی 3 تھا، کوئی شاید 4-5 بھی تھا. وہ ریلیز ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اپ ڈیٹ کرنی پڑتی ہے. اب یہ انفورس ڈس اپیئرنس نہیں ہے. ریاست کا جو انہیرنٹ رائٹ ٹو اپریہینشن ہے، جو گرفتار کرنا ہے، وہ اس کو بھی انفورس ڈس اپیئرنس میں ڈال دیتے ہیں. آپ وداؤٹ چارج بھی ہماری قوانین کے تحت 3 ماہ تک کسی کو اپنی کسٹڈی میں رکھ سکتے ہیں اگر ان پہ شکوک و شبہات ٹیررزم کے ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے ان کو وہ 90 ڈیز کا جو پیریڈ اگر وہ ایکسپائر ہو جائے پھر آپ نے اس کو چارج کرنا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آتے ہیں اور پھر ریلیز ہو جاتے ہیں. لیکن یہ جو لسٹ ہوتی ہے نا، اس میں سے ان کا نام نہیں نکلتا اور یہ لسٹ بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے. لیکن سر وہ آتے نہیں ہیں، وہ لائے جاتے ہیں. آپ نے اگر کسی بندے کو اٹھانا ہے تو آپ کے پاس کوئی پروفس، کچھ ایویڈنس کچھ ہوں گے تو آپ اٹھائیں گے نا. اور اگر وہ آپ کے پروفس ایویڈنس نہیں ثابت ہوئے پھر آپ اس کو چھوڑ دیں گے. نہیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، ایک تو یہ پریزمپشن بہت ہی غلط ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہوگا، پروف ہوگا تو آپ لے جائیں گے. آپ کو شک ہوگا تو آپ لے جائیں گے.
آپ کے پاس کچھ آئے گا تو صحیح نا, شک کے لیے بھی تو کوئی چیز. اگر میرے پاس یہ ایویڈنس ہے کہ کرن بٹ صاحبہ جو ہے نا وہ ملیٹنسی میں انوالو ہے, میں آپ کو چارج کر دوں. اور اگر آپ کے پاس کوئی شک کی بنیاد بھی آ جائے گی, کوئی کہ کہیں نام آ گیا ہے, شک ہوگا کہ دو افراد گفتگو کر رہے ہوں, وہاں ان کا نام آ گیا, انہوں نے ان کا تذکرہ کیا یا ان کا تم اس کو جانتے ہو, تو میں وہاں سے لیڈ لیتے ہوئے آپ کو اپریہینڈ کروں گا, پھر آپ سے پوچھوں گا کہ آپ ان کو کیسے. سو دیٹس ہاؤ دی انویسٹیگیشن گوز. بالکل, وہ اگر نہیں ثابت ہوا تو آپ ان کو چھوڑ دیں یا ریلیز کر دیتے یا چارج کر دیتے یا وٹ. سو یہ تمام چیزیں اس میں آپ کو جو پوائنٹ اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان سے جب آپ پوچھیں یہ آپ کو 18,000 نام دیتے تھے, اب ہم کہتے ہیں یار یہ 18,000 نام کی ولدیت تو کم از کم دے دے, ولدیت بھی نہیں دیتے. ٹھیک ہے, ایسے نہیں ہو, کمیشنز کو بھی نہیں دیتے, نہیں دیتے. اچھا اس کمیشن کی جو کمپوزیشن ہے, جو سٹرکچر ہے, اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز کی بھی ریپرزنٹیشن ہے, MI کی ہے, IB کی ہے, ISI کی, تینوں کی ہے, تاکہ اگر کہیں پر ان کی طرف کوئی ایکوزیشن جا رہا ہو, ایک میکانزم بن گیا نا, ان کو جو کمیشن کا ہیڈ ہے, جو باقی ریپس ہے, وہ ان کو انکوائر کر سکیں, ان کی طرف بھیج سکیں, اگر کوئی ایکیوزڈ ان کے پاس کسی کسٹڈی میں ہے وہ بتا سکیں. سو دیر از اے پراپر میکینزم. لیکن یہ تمام افراد میکینزم سے زیادہ جو انٹرسٹڈ ہیں وہ نیریٹو میں, یہ ایجوٹیشن میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں, یہ انٹرویوز دینے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں, یہ مختلف پلیٹ Are we فارمس. talking about the families of missing persons or we are talking about political leadership? میں فیملیز کی بات بالکل نہیں کر رہا. You are talking about BYC. میں BYC کی طرف بھی پا رہا ہوں. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اس مدعے کو لے کر اس کا ایک پولیٹیکل کیس بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جو فیملیز ہیں, مثال کے طور پہ میں کل کو داعش جوائن کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے نا, اور میں کہتا ہوں کہ جو مجھ سے بڑا مجاہد کوئی نہیں ہے اور میں اسلام کی خدمت کر رہا ہوں, اور اس کے نتیجے میں خود کو یا کسی کو بھی نقصان دے دیتا ہوں. میرا ایک بیٹا, کیا وہ میرا بیٹا جو نیچرل لیگیسی کیری کرتے ہوئے مجھے اون کرے گا؟ وہ روئے گا, دھوئے گا, جو ایموشنل سائیڈ ہے اس کی انسانوں کی, وہ آپ اگنور یا ڈیورس نہیں کر سکتے. بالکل. لیکن وہ میرے اعمال کو جسٹیفائی بھی نہیں کر سکتا کہ کیوں میرا بیٹا رو رہا ہے. یا تو آپ مجھے یہ الاؤ کر دیں کہ جی آپ بیچارہ اس کا بیٹا اور بیٹی تو روئیں گے, تو کیا ہوگا اگر اس نے داعش جوائن کر لی, اور کیا ہو گیا اگر اس نے یہ حرکت کر دی. بیچاروں کے ان کے بھی تو آخر لوڈ ونز ہیں, ہر ایک کے لوڈ ونز ہوتے ہیں, چاہے وہ اسٹیٹ ایکٹرز ہوں چاہے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوں. آپ ان کو بنیاد بنا کے ایک پورا بیانیہ نہیں بنا سکتے. آپ نے ان کے ایکشنز کو دیکھنا ہے کہ کن ایکشن, میں کہہ رہا تھا نا پہلے ڈٹرمن کریں, پھر اسٹیٹ کے ریسپانسز آپ کو سمجھ آئیں. ٹھیک ہے. اچھا, اتنے میں BYC کیا کر رہی ہے؟ BYC کا جو مجھے ان کے ساتھ اختلاف ہے, یا میں ان کو کرٹیسائز کرتا ہوں, میں ان کی نکتہ چینی کرتا ہوں, وہ کلیم کیا کر رہے ہیں, اس کلیم کو ڈائسیکٹ کرنا ہے. وہ کلیم یہ کرتے ہیں کہ جی ہم ہیومن رائٹس پیسفل ایکٹیوسٹ ہیں جو کہ ہیومن رائٹس وائلیشن جہاں جہاں ہوتی ہے اس کو وائس کر رہے ہیں. اگر وہ میسکریڈ نہیں کریں ایز اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تو شاید ان کو اٹینشن نہ ملے, نہ نیشنل میڈیا میں ملے, نہ انٹرنیشنل میڈیا میں ملے, نہ ڈپلومیٹک کور میں ملے. اگر وہ کہیں کہ ہم بلوچ رائٹس کی وائلیشن, ہیومن رائٹس وائلیشن کے چیمپئن ہیں, تو کوئی نہیں سنے گا. وہ کہے گا یہ کون سی بات ہوئی. آپ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی بات اگر کریں گے تو ہم آپ کی بات سنیں گے کہ آپ کیا رہے ہیں. ان کا پرابلم یہ ہے کہ جو ایلیجٹلی پروسیجرل رائٹس کی وائلیشن ہے ویزاوی ٹیررسٹ اینڈ ملیٹنٹس, اس کو تو یہ وائس ریز کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں. وہ ہو سکتا ہے ہوئی ہوں, ہو سکتا ہے نہ ہوئی ہوں, اس کو ابھی تک ہم نے ڈٹرمن کرنا ہے. لیکن جہاں جہاں اس کی ایلیگیشن آتی ہے, یہ بڑی ویگر کے ساتھ, انٹینسٹی کے ساتھ اس کو ریز کرتے ہیں. آپ ان کا پورا پیٹرن دیکھ لیں. جہاں جہاں انہوں نے آواز اٹھائی, چاہے سمیدین نے اٹھائی ہے, چاہے مارنگ صاحبہ نے اٹھائی ہے, 2-4 اور بھی ہیں ان کے, یہ ایٹ بیسٹ اگر ہم انہیں ڈیفائن کر سکیں, ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جو ملیٹنٹس, جو ان کا کلائمیکس تھا وہ یہ تھا کہ جعفر ایکسپریس پہ اٹیک ہوتا ہے,
جس کے نتیجے میں 8 9 13 جتنے بھی افراد ہیں وہ ٹیررسٹ مارے جاتے ہیں. ان کی ڈیڈ باڈیز کو اسٹیٹ ایکٹرز لا انفورسمنٹ ایجنسیز لے کے آتی ہیں. یہ اٹھتے ہیں نہ ان کو کوئی انٹرسٹ ہے ان مسافروں سے ان کے مارے جانے سے. جو ٹیررسٹ کی ڈیڈ باڈیز ہیں اس کو فورسفلی ریٹریو کرتے ہیں. اچھا ایک طرف کلیم ان کا ہے کہ ہم بڑے پیسفل ایکٹیوسٹ ہیں. فورسفلی ریٹریو کرتے ہیں انتہائی بےہودہ پن کے ساتھ. اور اس ریٹریول میں کہتے جی ہم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ کہیں یہ تو مسنگ لوگ تو نہیں تھے جن کو مار دیا گیا. اب یہ آپ ظاہر ہے میں اگر اسٹیٹ ایکٹر ہوں تو ایٹ بیسٹ میں یہ تسلیم کرنے کو تیار ہوں کہ یہ ان ملیٹنٹس کی پیسفل ماؤتھ پیسز ہیں. یہ ان کے اسپوکس پرسنز ہیں. یہ ان کے کولیبوریٹرز ہیں. میں ان کو ٹیررسٹ ابھی بھی نہیں کہہ رہا ہوں مگر میں ان کو ان کا کولیبوریٹر 100% سمجھتا بھی ہوں اور کہہ بھی رہا ہوں. اور میں قطعاً یہ نہیں تصور کر رہا ہوں کہ میں پروپیگنڈا کر رہا ہوں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو سمجھوں کہ ان کی حقیقت ہے کیا اور مجھے ان کی یہی حقیقت سمجھ آتی ہے. اب یہ کیوں ہے؟ ان کے جو اسٹیٹڈ گول ہے جو کہ نان وائلنٹ پاسچرنگ ہے ان کی اور یہ جو وائلنٹ پوزیشن جن کی ہے اینڈ رزلٹ اور الٹیمیٹ گول دونوں کا ایک ہے. یہ بھی ان کے والد صاحب جو تھے وہ BLA کے کمانڈر تھے. غفار لانگو کوئی ٹکی چھپی بات نہیں ہے. میں نے اپنے بچے کی مثال آپ کو اسی لیے دی کہ کل کو اگر اس کے رونے دھونے کی حد تک ہو تو میں اس کو نیچرل ایموشنل وکٹم کے طور پہ دوں گا. لیکن وہ جوان ہو جاتا ہے. وہ جوان ہو جاتا ہے اور وہ میرے تمام ایکشنز کو اون کرتا ہے کہ جی میرا باپ داعش کا عظیم مجاہد تھا اور اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا اور مجھے ہیروئک ٹریٹمنٹ میرے بچے کو ملنی شروع ہو جائے. تو کیا وہ میرے ایکشنز میں ایکول پارٹنر ہے یا نہیں ہے وداؤٹ ایون بینگ وائلنٹ؟ سر میں یہ ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں. یہاں پہ آئی ایم دا کیس یو آر پٹنگ اپ نا کہ بچے بڑا ہوا وہ اس میں وائلنٹ ہے مطلب پارٹیسپیشن کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. ہاں دا پوائنٹ از کہ دا پرسن آپ کا مطلب جو ہم ماہ رنگ کی بات کر لیتے ہیں ماہ رنگ کی فیملی یا ان کے فادر ان پہ ہم لوگ آتے ہیں. بٹ آئی وانٹ ٹو ایڈ ون کوشچن ہیئر کیونکہ وہ پھر آگے نکل جائے گی بات. یو سیڈ کہ دے وانٹیڈ ٹو ریٹریو دا باڈیز اینڈ دے وانٹیڈ ٹو چیک کہ اف دیز آر لسٹڈ ان دا مسنگ پرسنز اور ناٹ. تو یہ ماہ رنگ کا یہ نیریٹو اسٹیٹ کے اس نیریٹو کے ساتھ الائن نہیں کر رہا کہ BLA کے فائٹرز میں مسنگ پرسنز ہیں آپ ان کو باڈیز دے دیتے؟ نہیں دیکھیں آئی ایم ناٹ اکاؤنٹیبل اور رسپانسبل فار مارنگز ڈٹرمنیشن کہ واٹ شوڈ بی ڈن. اور میں اسٹیٹ کے طور پہ بات کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے بیہیویئر کا جو ڈٹرمنیشن ہے نا وہ مارنگ کی ڈیمانڈ پہ نہیں کرنا. سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہی پرابلم ایک آتی ہے کہ ایک فریق ریاست ہے دوسرے ایکول فریق کے طور پہ مارنگ کو لے لیتے ہیں. پہلے تو مارنگ ہے کون جو ڈیمانڈ کر رہی ہے؟ کیا وہ ان کی رشتہ دار ہے؟ BYC بائی دا وے کوئی رجسٹرڈ پلیٹ فارم نہیں ہے لیکن اینی ویز ایک پلیٹ فارم ہے پبلک پلیٹ فارم ہے. آپ ہیومن رائٹس لے لیں. نہیں لے لیں نہیں اس طرح نہیں کیا یہ ہمیں سر کوئی گنجائش تو چھوڑے نا کہیں پہ کچھ گنجائش تو قتل کرنے کی بھی ہے اس کی گنجائش بھی دے دیں. نہیں سر پورے ایک صوبے سے 5 لوگ ہوں گے BYC میں 10 ہوں گے 5000 ہوں مجھے اس تعداد سے کوئی لینا دینا. لیڈرشپ پہ آئے نا میں فالوورز ابھی تو ہم فالوورز پہ آئے نہیں. میں عرض کروں آپ کو میری عرض سن لیں کہ جو قانون ہے یا تو اپنا قانون بدل لیں. قانون میں ڈیڈ باڈیز کو جو ہینڈ اوور کرنا ہے وہ فیملی یا ریلیٹیوز جو ہیں دے آر انٹائٹلڈ. یہ تو انہوں نے ریاست نے یا گورنمنٹ نے یہ ڈٹرمن کرنا تھا کہ ان کی آئیڈینٹیز کیا ہے ان کا DNA ٹیسٹ کرنا. اچھا وہاں سے جب ہم نے وہ ویڈیوز دیکھی جب ڈپٹی کمشنر بات کر رہے تھے تو وہ فیملیز بھی وہاں پہ تھی تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ہینڈ اوور نہیں کروں گا میں فیملیز کو ہینڈ اوور کروں گا. ایبسولوٹلی. کیا بلوچستان کی جو بلوچ پاپولیشن ہے وہ تربت میں پنجگور میں کلات میں کہیں پہ 10,000 کی تعداد ہے کہیں پہ 15,000 کی تعداد. میں بھی آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتا ہوں. میں نے برشور میں نے بھی 15,000 افراد کے ساتھ جلسہ کیا ہے. کیا میں سارے بلوچستان کو ریپرزینٹ کرتا ہوں؟
نہیں پر آپ ایک وہ بڑے چنک کو تو آپ ریپرزینٹ کریں گے نا. نہیں مگر میں یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا ہوں کہ میں پورے بلوچستان کا نمائندہ، اگر میں کروں گا تو میں جھوٹ بول رہا ہوں. پرابلم یہی آ رہی ہے ڈومین آف پرسیپشن میں کہ چونکہ ملیٹنٹس ان کو کچھ نہیں کہتے. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے اسپوکس پرسن ہیں بقول ہمارے. ورنہ اسی بلوچستان میں کسی اور کی جرت کیوں نہیں ہو رہی ہے جلسے کرنے کی؟ کر کے دکھائیں نا. کیونکہ پہلا ٹارگٹ وہ انہی ملیٹنٹس کے ہوں گے.